میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم بجائے تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری ہے، اور آج اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے سورہ البقرہ کی تفسیر قرآن کریم فرقان حمید کے مجموعی طور پر سورہ بقرہ کے 37ویں رکوع اور تیسرے پارے کے 5ویں رکوع کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 267 اور 37واں رکوع ہے، تیسرے پارے کا 5واں رکوع۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اس سے چشم پوشی کرو گے، اور چشم پوشی کیے بغیر قبول نہ کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ بڑا ہی اہم مسئلہ کہ اللہ کی راہ میں مال کیسا خرچ کرنا چاہیے۔ شان نزول کی طرف تو میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک اہم مسئلے کو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی پاک کمائیوں میں سے خرچ کرو۔ لہٰذا جو لوگ دن رات حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر مال سمیٹنے میں مشغول و مصروف ہیں، اور پھر ان کے ذہنوں میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ کمائی جیسی بھی ہو، اس میں سے ہم کچھ مسجد کے لیے، کچھ زکوٰۃ کے نقطہ نظر سے، اور کچھ حج کے لیے بچا رکھیں گے، اور اس پر وہ اجر کی امید بھی رکھتے ہیں، تو یہ گناہ پر گناہ ہے۔ ایک تو یہ یقین رکھنا کہ جو میں نے حرام کمایا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یاد رہے کہ حرام کمانا پہلا گناہ ہے، اور اس حرام کو اللہ کی راہ میں لگانا یہ دوسرا گناہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انسانی غلاظت کو کسی خوبصورت سے تحفے تحائف کی صورت میں اس کو لپیٹ کر کسی بادشاہ کے پاس لے جائے، اور امید رکھے کہ انسان کی اس غلاظت کو بادشاہ قبول کرے گا۔ یقیناً یہ بادشاہ کی شان کے شایہ نشان نہیں۔ جب وہ اس کو کھول کر دیکھے گا، اس غلاظت سے کراہت محسوس کرتے ہوئے
یقیناً اس پر کوئی تعدیبی کارروائی بھی کرے گا کہ تو نے میرے لیے کس تحفے کا انتخاب کیا، یعنی ایک گندی اور نجس چیز کا میرے لیے انتخاب کیا، یقیناً وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ ایسے ہی جب اللہ کی راہ میں آپ مال حرام دیتے ہیں اور اس پر اجر کی امید بھی رکھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور قہر کا سبب ہے۔ ایک تم نے حرام کمایا، اللہ کی پہلی نافرمانی کی، دوسرا اسی حرام میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اس پر اجر کی امید بھی رکھی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ یہ یقیناً بہت بڑی شومی قسمت، جس کو بدقسمتی کہیے، اور دین کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے انسان ایسے معاملات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائیوں میں سے، پاک کمائیوں میں سے اللہ کے لیے دو، جو رزق حلال ہو، جسے تم نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو وہ دو، اللہ کی راہ میں نہ ردی دو، نہ حرام دو، نہ ناقص مال دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس کمائی میں سے بھی اللہ کی راہ میں دو جو زمین سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالی۔ زمین سے جو نکالی، اس سے مراد فصلیں ہیں، کھیت ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نکالا، وہ سبزیوں کی نوعیت سے ہوں، پھلوں کی نوعیت سے ہوں، زراعت کی نوعیت سے ہوں، اس پر عشر دینا، جس کو عشر کہتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ لازم ہوتا ہے۔ اب عشر کی تعداد اور مقدار کیا ہوگی اور عشر کا معاملہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز میں اسی تفسیر کے ضمن میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشر کی جو مقدار ہے وہ متعین نہیں فرمائی کہ کتنا مال ہو اس پر عشر لازم آتا ہے۔ اگر تو اس کھیت کو یا اس فصل کو یا اس باغ کو بارش کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے یا نہروں کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے تو اس میں سے عشر یعنی 100 میں سے 10واں حصہ، 10 حصے یعنی 10 میں سے 1 حصہ، یعنی اگر آپ کو 10 روپے وہاں سے میسر آئے تو اس میں سے آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ یاد رہے کہ مال کتنا ہو اس کی مقدار ہمارے ہاں شرعی طور پر کوئی متعین نہیں ہے کہ مال کی مقدار یہ ہو کہ آپ کو 20 کلو وہاں سے گندم حاصل ہوئی، 30 کلو گندم حاصل ہوئی، 40 کلو گندم حاصل ہوئی تو تب اس پر جا کے عشر کی مقدار یہ لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو آپ نے جو بھی زمین سے حاصل کیا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو بھی تمہیں زمین سے حاصل ہوا، وہ سبزیوں کی صورت میں ہے، کھیتوں کی صورت میں ہے، تو اس میں سے 1 حصہ، 10 میں سے 1 حصہ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا۔ ہاں، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے اس باغ کو اپنی محنت سے سیراب کیا، یعنی پرانے دور کے اندر ڈول وغیرہ سے یا بالٹیوں سے پانی لے کر درختوں کو خود ڈالا جاتا تھا اور خود کاشتکاری کرنے کے اندر محنت اور مشقت کو اٹھایا جاتا تھا، یعنی اس باغ کو، اس کھیت کو بارش کے ذریعے سیراب نہیں کیا گیا یا نہر کے ذریعے سیراب نہیں کیا گیا، اب جو عشر کی مقدار ہے وہ نصف رہ جائے گی، یعنی جو عشر آپ پر لازم آیا، جو بارش اور کھیت کو نہر کے ذریعے آپ نے سیراب کر کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے ایک مال کا حصہ نکالا، اگر وہ مشقت کے ذریعے آپ نے حاصل کیا، یعنی اس کو نہر کے ذریعے سیراب نہیں کیا گیا، بارش کے ذریعے سیراب نہیں کیا گیا، آپ نے پانی کے ڈول خود نکال کر اس کو ڈالا، اب عشر نصف مقدار میں رہ جائے گا، یعنی مشقت کی وجہ سے اس کی مقدار اب آدھی رہ جائے گی جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اب اس آیت کے شان نزول کی طرف لوٹتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان کیا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی، یہی والی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہم لوگ کھجوروں کے درخت رکھتے تھے، یعنی ہمارے پاس اپنے باغات تھے، اور جس شخص کے پاس جتنی زیادہ یا کم کھجوریں ہوتی وہ اس میں سے ایک مخصوص مقدار اپنی پیداوار کے مطابق
مسجد نبوی میں لے آتا، اور تاکہ مسجد نبوی میں وہ لوگ جو اصحاب صفا کہلواتے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے اور دن رات کوئی اور ذریعہ معاش ان کا نہ ہوتا، تو ان کے لیے لوگ کھجوریں اتار کر لے آتے تاکہ یہ لوگ جو ذریعہ معاش نہیں رکھتے یہ ہماری ان کھجوروں سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ اب اس شان نزول کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ان کھجوروں میں ردی کھجوریں بھی لے آتے تھے، یعنی ناقص کھجوریں بھی لاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنے پاک اور طاہر مال میں سے خرچ کرو، یعنی اگر تم دوسروں کے لیے ناقص مال دے رہے ہو، اللہ کی راہ میں ناقص مال دے رہے ہو، اور جب یہی مال تمہیں دیا جائے کہ تم اس کو استعمال کرو، تو یقیناً تم ایسے مال کو قبول نہیں کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لوگے تو دلی طور پر اس سے کراہت محسوس کرو گے، ناپسندیدگی کا اظہار کرو گے۔ تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم اپنے بھائیوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں ایسا مال کیوں دے رہے ہو جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پاک مال کون سا ہے؟ یہ جو تفسیر ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، سب سے پاک مال کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پاک اور اچھا مال وہ ہے جو جائز تجارت اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اور جو لوگ، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس سے اجر کی امید بھی رکھتے ہیں، اسی صورتحال کے تناظر میں ایک حدیث مبارکہ ہمارے لیے بڑی بہترین رہنمائی کر رہی ہے، جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر، معجم الکبیر کے اندر روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنی حلال کمائی سے حج کے لیے نکلتا ہے، اب حج کرنا یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اب وہ جب اپنی حلال کمائی کو لے کر حج کے لیے نکلتا ہے تو سواری پر بیٹھ کر ندا کرتا ہے اللہم لبیک، تو آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے لبیک و سعدیک، تمہارا آنا تمہارے مال کی وجہ سے قبول ہو اور تمہاری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو تم اپنے گھر سے نکلے مال حلال کو لے کر نکلے، تمہارا مال حلال ہے، تمہاری سواری حلال ہے، تو تمہارا حج مبرور ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور جب کوئی شخص حرام کمائی سے حج کا قصد کر کر نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہم لبیک، تو فرشتہ کہتا ہے تمہارا لبیک کہنا مقبول نہیں، تمہارا سفر خرچ حرام ہے، جو تم حج کے لیے نکلے ہو اور اپنے خرچ کے لیے تم نے مال رکھا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، تمہارا حج غیر مبرور ہے اور مقبول نہیں ہے۔ تو اس حدیث نے واضح کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جب آپ مال حرام سے کچھ حصہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی اجر اور کوئی بھی اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، الٹا یہ مال ہمارے لیے قیامت کے دن وبال بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ، اسی حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر طہارت کے نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور چوری کے مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ چوری کا مال بھی خبیث مال ہے، کیونکہ ایک ناجائز ذریعے سے حاصل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے مال کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اب رہا مسئلہ عشر کا، جیسا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو تم زمین سے نکالتے ہو، تو میں پہلے اس مسئلے پر عرض کر چکا ہوں، مختصراً پھر دوبارہ عرض کرتا چلوں۔ جو زمین بارش، کنویں، چشمے یا ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، اس میں سے حاصل ہونے والا اناج، غلہ یا جو بھی پیداوار ہے، کیونکہ لفظ مما اخرجنا لکم من الارض ہے، جو بھی زمین سے تمہارے لیے نکلے تو اس میں سے 10واں حصہ دینا لازم آتا ہے، اس میں سے 10واں حصہ دینا لازم آتا ہے، کہ یعنی آپ نے 100 میں سے اس کو 10 حصے جو ہیں وہ آپ پر لازم آ گئے۔ اور جب کوئی شخص کسی مشقت کے ذریعے، جو مشکیزوں کے ذریعے، اس دور میں تو چونکہ
جو مشقت تھی وہ مشکیزوں کے ذریعے کی جاتی تھی، اب جو مشقت کے ذریعے آپ نے فصل حاصل کی، کھیت حاصل کیا، تو جو عشر قدرتی وسائل کے ذریعے مال حاصل ہونے پر آپ پر لازم آیا، اب اس کا نصف آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو، تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک تم اس میں سے چشم پوشی نہ کرو، جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، یا ان غریب اصحاب صفا کے جو طالب علم لوگ ہیں، دین کی تحصیل کے لیے ادھر آ کر حاضر ہوئے، ان کے لیے جو تم مال نکال رہے ہو، اگر تمہیں دیا جائے گا تو تم یقیناً اس مال کو قبول نہیں کرو گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی چیز جو اپنے لیے پسند نہ کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمان کی نشانی بتایا۔ اور دوسری چیز اگلی آیت مبارکہ، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ ڈال دیتا ہے دلوں کے اندر، یا اندیشہ دلاتا ہے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ شیطان تمہیں محتاج ہونے کا خوف دلاتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر یہ پیدا کر دیتا ہے اگر تم نے صدقہ دیا یا زکوٰۃ دی تو تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ جب مال میں کمی ہو جائے گی تو یقیناً انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جائے گا۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اب جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اس کی نیت کے اخلاص کے مطابق اس کو اتنا ہی دگنا کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ شیطان تمہیں اس بات کا خوف دلاتا ہے کہ تم غریب نہ ہو جاؤ، تمہارے مالی معاملات کے اندر تنگی نہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخل ہو، کنجوسی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تردید فرماتا ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غنا ہو اور اللہ کی راہ میں دینا ہو، یہ محض توفیق الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسی کی توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ کا مال اللہ ہی کی راہ میں لگا رہے ہیں، ہم کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنا ایمان لانے کا احسان جتلاتے ہیں، تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ وہ احسان اللہ نے تم پر کیا ہے کہ تمہیں اسلام کی دولت دی، تمہیں نیک کام کی توفیق مرحمت فرمائی، یہ تم اللہ پر یا دین پر احسان نہیں کر رہے۔ جو تم دین اسلام میں داخل ہو گئے تو بے عینی ہی یہی صورتحال ہے۔ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مال بھی اسی کا ہے، وہ خود ہی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر اجر بھی خود ہی مرتب کرتا ہے، پھر اس کو دگنا کر کے ہمیں لوٹا بھی دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی برکات ہمیں خود ہی دیتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کی برکات ہمارے لیے ظاہر فرما دے گا۔ اور شیطان تمہیں فقر یعنی غربت کا خوف دیتا ہے، کہیں تم غریب نہ ہو جاؤ، تمہارے مال میں سے کچھ کمی نہ ہو جائے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں فحاشی کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فحاشی کے اندر پڑ جاؤ۔ اس میں ظاہری فحاشی بھی ہے اور چھپی ہوئی فحاشی بھی ہے، یعنی انسان کا کوئی عمل بھی جو فحش ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی فحش گوئی نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی۔ فحش گوئی انسان کی ذات کا عیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عیب سے پاک فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اسی طرح ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یہ اسی وسوسے کو دور کیا جا رہا ہے اہل ایمان کے دلوں سے۔ یہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 39 ہے
کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے مال خرچ کر دیا، اب تمہارے مال سے نکل گیا، تمہیں مالی طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس مال کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تمہیں اس مال کا اللہ تعالیٰ بدل ضرور عطا فرمائے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حبان نے، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے پاس ایک شیطان مقرر کر رکھا، یعنی ایک شیطان ابن آدم پر مسلط ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان اس کو شر سے ڈراتا ہے اور حق کی تکذیب کرتا ہے، وہ اس کے دل میں وسواس ڈالتا ہے کہ نیکی کے کام میں حیل و حجت سے کام لے یا تاخیر سے کام لے، سستی کاہلی سے کام لے یا نیکی کا کام کرنے میں تردد کا شکار ہو جائے، اور فرشتہ اس سے خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت وسعت دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی برکات ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ مال کو گھٹنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت پیدا فرمائے گا۔ ہم پچھلے درس کے اندر یہ بات آپ کے سامنے پیش کر چکے تفصیل کے ساتھ۔ یہ بے عین ہی ویسی ہی مثال ہے جب کوئی کسان اپنے کھیت کے اندر بیج کو بو دیتا ہے، بظاہر تو وہ اس بیج کو اپنی آنکھوں سے پوشیدہ کر رہا ہے، اپنے مال سے کم کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ کل کو یہ مال دگنا ہو کر یا 3 گنا ہو کر 5 گنا ہو کر یا 7 گنا ہو کر مجھے واپس لوٹ آئے گا۔ اگرچہ میں اس کو اس وقت مٹی کے اندر ملا رہا ہوں، مٹی میں گم کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مال کو میری طرف کئی گنا کر کر واپس لوٹائے گا، جیسا کہ ہم پچھلے درس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ نقل کر چکے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یہاں پر حکمت کی تعریف کیا ہوگی، حکمت کیا چیز ہے؟ یہ حکمت ایک نور ہے جو انسان کے اندر اچھائی برائی کی تمیز پیدا کر دیتا ہے۔ حکمت ایک اللہ کا فضل ہے جو انسان کی عقل کو برائی سے دور اور نیکی کی طرف رغبت دیتا ہے۔ اور حکمت کی ایک تفسیر حدیث مبارکہ سے بھی کی گئی، کیونکہ بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جو آپ نے قرآن کریم کی تشریحات بیان فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نقل کیا، کہیں بھی جہاں پر ارشاد فرمایا اس سے مراد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب سے مراد قرآن ہے، والحکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات تشریحات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ اس مقام پر نقل کرتا چلوں، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے قلب اور اس کی لسان و قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، یعنی اس کے دل سے بھی حکمت ظاہر ہوگی اور اس کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ حکمت ظاہر فرما دے گا۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت مومن کے گم شدہ میراث ہے، اسے جہاں سے بھی حکمت ملے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو حاصل کرے۔ حکمت عقل مندی کی بات کو کہا جا سکتا ہے، اور حضرت لقمان جو گزشتہ اقوام کے اندر ایک ذہین اور فطین اور عقل مند شخص گزرے ہیں، جن کے نام پر قرآن کریم کے اندر ایک سورت بھی موجود ہے۔ آپ کی نبوت کے متعلق تو کوئی راج کول نہیں ملتا، آپ کو حکماء کے اندر شمار کیا جاتا ہے کہ آپ بڑے ذہین و فطین تھے اور اللہ نے حکمت سے نوازا تھا۔ تو آپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا علماء کی مجلس کو خود پر لازم کرو اور
حکماء کا کلام سنو، حکمت والوں کا کلام سنو۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مردہ زمین تیز بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر سے ہریالی ظاہر ہو جاتی ہے۔ حکماء کے قول کو غور سے سنو، مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس پر حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حکمت میں نے پہلے عرض کیا ایک نور ہے جو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تفسیر اس سے مراد تفسیر نبوی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر فرمایا گیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں۔ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میرے پاس خیر کثیر ہوتی۔ تو بہت سے لوگ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں کہتے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ عَالَمُ الْغَیب، اگر میرے پاس غیب ہوتا یا غیب کا علم ہوتا تو میرے پاس خیر کثیر ہوتی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت محض دیے ہی نہیں گئے بلکہ دوسروں کو بھی حکمت سکھانے والے ہیں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو جس کے پاس خیر کثیر ہے اس کے پاس علم غیب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر علم غیب ہو تو خیر کثیر بھی ہو۔ جب خیر کثیر پائی گئی تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علوم غیبیہ کا بھی اس بات خود بخود ہی ممکن ہو گیا، کیونکہ یہ شرط اور جزا والی بات ہے۔ جب ایک چیز کا اثبات ہوا تو دوسری چیز خود بخود ہی ثابت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علوم غیبیہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم سورہ الانعام کی تفسیر کے اندر جا کر آگے چل کر اپنے مقام پر اس پر تفسیر پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو حکمت دی گئی۔ اچھا، علم ہونا ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ اس علم کو کس سے کتنا بیان کرنا ہے، کس شخص سے کون سی گفتگو کرنی ہے، کتنی گفتگو کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، اس کو بھی آپ حکمت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ معاملہ فہمی کو حکمت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص علم اور حکمت چاہتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم و حکمت کا طلبگار ہو، اس کو چاہیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے۔ جب حکمت دل میں آ جاتی تو انسان گفتگو کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں کسی سے کیا گفتگو کروں، جیسے کہ مولا علی نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی ذہنیت کے مطابق، عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ یہ حکمت ہے کہ تم کسی کے ساتھ کتنی اور کیا گفتگو کر رہے ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا کہ عورتوں کو سورہ یوسف نہ سکھاؤ، اس میں عورت کے مکر کا ذکر ہے، ہاں ان کو سورہ نور سکھاؤ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات کو بیان فرمایا۔ یہ بھی حکمت ہے کہ کون سی بات کس سے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب حکمت کے طرف ایک اور حدیث مبارکہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ نااہل کے سامنے علم مت پیش کرو، یہ گویا یوں ہی ہے جیسے تم سور کے گلے میں موتیوں کا ہار پہنا رہے ہو۔ یہ بھی حکمت کی بات ہے کہ کسی کے ساتھ علمی گفتگو کیسے اور کس انداز سے کرنی ہے، یہ حکمت ہے۔ علم ہونا کمال نہیں، علم کا استعمال صحیح جگہ پر، صحیح موقع پر، مقدار کے مطابق کسی سے کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوحات مکیہ کا درس دیتے تھے تو اس میں صرف ان لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی جو اتنی حکمت کے متحمل ہو سکتے تھے، بات کو سمجھ سکتے تھے۔ آپ ایسی فصیح و بلیغ کتاب کا درس ان لوگوں کی موجودگی میں دیا کرتے تھے جو اس کے اہل ہوا کرتے تھے۔ یہ علماء کی عادت رہی ہے کہ علم کو صحیح محل پر، صحیح موقع پر، مخصوص لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیان کرنا ہے، یہی حکمت کہلاتی۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت مبارکہ نمبر 270، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، اور جو تم خرچ کرو
کوئی نظر مانو، اللہ اسے جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں پر لفظ نظر آیا ہے۔ نظر کس کو کہا جاتا ہے؟ نظر کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو خود پر واجب کرنا، اللہ کے لیے منت ماننا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو خود پر لازم کر لینا۔ نظر یہ ہے کہ تم کسی، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لغت قرآن کی کتاب مفردات القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ تم کسی کام کے ہونے کی بنا پر اپنے اوپر ایسی عبادت کو واجب کر لو جس کو تم پر واجب نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ نظر کا تعلق ان معاملات کے ساتھ ہے جن پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ کسی شخص نے یہ نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کے کان میں بالی پہناؤں گا، یا اس کے پاؤں میں یا ہاتھ میں کڑا پہنا دیا جائے گا، یا اس کا آدھا سر منڈ دیا جائے گا۔ ایسی عجیب و غریب نظریں کہ میرا یہ بچہ ہمیشہ سیاہ لباس پہنے گا، یا میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں فلاں جگہ پر جا کر دھمال ڈالوں گا، یا وہ جو ناچ گانا ہوتا ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ تمام کی تمام باتیں شرعی طور پر نظر کے تحت داخل نہیں ہیں، ان پر شرعی نظر کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نظر کا تعلق ہر اس چیز کے ساتھ ہے جس پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا نوافل پڑھنا یہ عبادت ہے، آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں یہ صدقہ خیرات کی قبیل سے ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی غریب کی پرسان حالی کریں، کسی غریب سفید پوش شخص کی مدد کر دیں، یقیناً یہ بھی عبادت کی قبیل میں سے ہے۔ نظر ہمیشہ اس چیز کی مانی جائے گی جو چیز شرعی طور پر عبادت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نظر کے تحت نہیں داخل، جیسا کہ ہمارے بعض جہلاء عجیب و غریب قسم کی نظریں مان لیتے ہیں، اس کو نظر معصیت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے گناہ کی نظر مان بھی لی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں 3 دن یا 5 دن فلاں شخص سے کلام نہیں کروں گا، ظاہری بات ہے قطع تعلقی کرنا یہ مناسب عمل نہیں، یہ نظر معصیت ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی نظر کو توڑ دے، اور جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، یعنی 10 مساکین کو کھانا کھلائے یا 3 روزے لگاتار رکھے، تو وہ کفارہ اس کا وہ دے گا۔ نظر معصیت یہ پوری کرنا بھی لازم نہیں، اور ایسی نظر کو ختم کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، اور اس کی جگہ پر کفارہ دے دیا جائے۔ نظر کے لیے اب یہاں پر ایک غلط فہمی ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ بہت سے اہل سنت کے حضرات کے ہاں یہ معاملہ متداول ہے، مروج ہے، کہ یہ نظر مان لیتے ہیں کہ میں نے غوث اعظم کی نظر مانی یا میں نے فلاں بزرگ کی نظر مانی۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کام کے سلسلے میں عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے 20 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ نظر شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میری نظر یہ ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کی قبر پر چادر چڑھا دوں گا یا ادھر جا کر دھمال ڈالوں گا، تو یہ نظر پوری کرنا لازم نہیں، کیونکہ اس کا تعلق چادر ڈالنے کا اور یہ دھمال وغیرہ ڈالنے کا تعلق عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ نظر کا تعلق اس معاملے کے ساتھ ہوتا ہے جس پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جس چیز پر عبادت کا اطلاق نہیں اس کی نظر بھی نہیں مانی جا سکتی۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ در مختار کے اندر فرماتے ہیں کہ آج کل جو عوام الناس نظریں مانتی ہے، اولیاء کے مزارات پر دراہم، شمعیں روشن کرنا، تیل چڑھانے کی نظر وغیرہ تاکہ انہیں اولیاء اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ بالاجماع باطل ہے، حرام ہے، جب تک کہ اس کا ارادہ فقیروں پر خرچ کرنے کا نہ ہو، کیونکہ فقیر کو دینا یہ صدقے کی قبیل سے ہے، صدقہ ایک مالی عبادت ہے، اس لیے نظر کا تعلق عبادات کی قبیل کے ساتھ رہے گا۔ یہ شمع روشن کر دینا، یہ اگربتیاں جلا دینا، یہ چادر چڑھا دینا اور مزارات کا طواف کرنا، یہ سب کے سب معاملات شرعاً حرام ہیں۔ ہاں اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے فلاں بزرگ کی نظر مانی، اور کہنے سے مراد وہ یہ لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کے مزار پر حاضر فقراء کو
کھانا کھلاؤں گا یا کسی جگہ پر بھی لوگوں کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب اس بزرگ کے لیے احصال کروں گا، تو یہ نظر شرعاً جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ان تبتوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ خیرات صدقہ خیرات دو، صدقہ خواہ فرضی ہو یا نفلی ہو، جب اخلاص کے لیے دیا جائے اور ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھا کر دینے کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب مل جائے، دوسرے لوگ بھی یہی معاملہ کریں، تو ایسے صدقے کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ یہ کہ لوگوں کو دکھا کر دو۔ اب اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے کسی نعت خان کے اوپر پیسے پھینک رہا ہے یا کسی عالم دین کے اوپر پیسے پھینک رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور میرے لیے کہیں کہ یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، دین کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، یقیناً ایسا مال دینا اس کے لیے وبال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، دیگر صحابہ کرام ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ لوگ اعلانیہ صدقات اسی لیے دیتے تھے تاکہ دوسرے صحابہ کو ترغیب حاصل ہو، وہ بھی اس پر راضی ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، وہ بھی صدقات دیں۔ یہ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کی نیت پر تو ہم شک نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر چھپا کر صدقہ دیا جائے، یعنی اس طریقے سے دیا جائے کہ آپ اس کا اعلان بھی نہ کریں، لوگوں میں ڈھنڈورا بھی نہ پیٹا جائے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اب آپ کسی شخص کو چھپا کر صدقہ دیں، یہ اس ظاہر صدقہ دینے والے سے 70 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے کہ آپ نے چھپا کر کسی کو صدقہ دے دیا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ریاکاری کا عنصر بھی شامل نہیں ہوتا، کیونکہ انسان فقط اللہ کی رضا کے لیے کسی کو چھپا کر صدقہ دیتا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ دین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اس سے مقصد اگر آپ کا ان لوگوں کو ترغیب دینا ہے تو پھر تو اس میں قباحت نہیں۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ میرے لیے الفاظ کہیں کہ واہ واہ یہ دین کا کتنا کام کرنے والا شخص ہے، لوگ میری تعریفات کے پل باندھیں، تو یقیناً یہ تمام کی تمام کمائی رائیگاں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو تم مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر پھر مال کو خرچ کرنے کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کام فقط اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، لوگوں کو زور زبردستی مکلف کرنا نہیں ہے کہ لوگ جب تک اسلام میں داخل نہ ہو جائیں تو آپ سے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو ہم نے داعی بنا کر بھیجا ہے، داعی کا کام ہوتا ہے بات کو دعوت کو آگے پہنچا دینا، کوئی مانے یا نہ مانے اس میں داعی کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّکَ لَتَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یَشَاءُ۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کا بھی معنی اور مفہوم یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں تو آپ اس بات کے مکلف نہیں کہ لوگوں کو دعوت منوا کر ہی اٹھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوتا ہے فقط پہنچا دینا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ دلوں میں ہدایت کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی جب آپ پریشان ہوتے تھے کہ لوگ دعوت قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان تک دعوت پہنچا دیجئے، آپ کا معاملہ یہاں تک پورا ہوا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات کو خود سنبھال لے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مال ردی نہ ہو، مال حرام نہ ہو، مال خبیث نہ ہو، مخلوط مال نہ ہو، حلال حرام ملا کر نہ دیا جا رہا ہو، اللہ کے لیے جو دیا جائے گا وہ حلال ہی ہو، اسی پر جزا مرتب ہوگی۔ یہی مطلب ہے خیر فلانفسکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیا؟ قبر میں بھی تمہیں اس سے فائدہ ہے، آخرت میں بھی تمہیں اسی سے فائدہ ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرو، یعنی ریاکاری سے پاک مال ہو، اس میں تمہاری ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ جیسا کہ یہ احکامات ہم پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے، دوبارہ وہی آ رہے ہیں، اس لیے تفصیل کو ہم اختصار کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو تم مال خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مال رائے گا نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا صلہ 700 گنا تک سے لے کر کروڑوں گنا تک بھی انسان کو دے سکتے ہیں، یہ اس کی نیت پر موقوف ہے، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تو تم انہیں ان کی علامات سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کا پہلا مصداق اصحاب صفہ ہے، جو سارا دن دین کی آبیاری کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دوسروں کو دین سکھانے کے لیے خود کو مختص کیے ہوئے تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اور دین کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہتے۔ ان صحابہ کا کام یہی تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے لکڑیاں وغیرہ چن کر لے آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ جو کام بھی ہوتا اس کو کر دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم دین سیکھنا۔ یہ چونکہ سفید پوش لوگ تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ان کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ اصحاب صفہ کی کم از کم تعداد علماء کرام نے 70 سے لے کر اور زیادہ سے زیادہ 400 تک بیان فرمائی ہے، یعنی اس تعداد میں کمی پیشی ہوتی رہتی تھی۔ یہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی سے بھیک نہیں مانگتے تھے، تو بہت سے لوگ جن کو ان کا بھیک نہ مانگنا وہ نظر آتا تھا، تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ لوگ مال رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس مال موجود ہے، اسی لیے یہ کسی سے مانگتے نہیں، لیکن حقیقتاً وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی سے نہیں مانگتے تھے، سفید پوش لوگ تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس مقام پر تعریف فرمائی کہ یہ لوگ کسی سے لپٹ کر مال نہیں مانگتے، لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ آپ ان کی علامات سے پہچان لوگے، چہرے ان کے ایسے کہ بھوک سے نہ ڈھال، اور کپڑے ان کے ایسے کہ بعض صحابہ کے پاس صرف ایک ہی جسم کے اوپر قمیص ہوتی، اور اس قمیص کا بھی عالم یہ ہوتا کہ جب وہ رکوع کی حالت میں جاتے تو وہ اوپر کی طرف چڑھ جاتی، یعنی ایک ہی ان کے پاس لباس ہوتا، اور لباس بھی ایسا اتنا چھوٹا کہ ان کو پہننے میں بھی دقت اور تکلیف محسوس ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی۔ یاد رہے اسی تناظر میں وہ مشائخ، علماء، طلبہ، مبلغین، خادمین دین بھی شامل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے روزگار میں اس حد تک آگے نہیں جا سکتے جس حد تک دوسرے دنیا دار لوگ آگے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ خود علماء کرام اپنے بچوں کو دین کے علم کی طرف نہیں لا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان طبقوں کے ساتھ معاشرتی طور پر بہت زیادتی کی جاتی ہے، معاشرتی طور پر، مالی طور پر یہ تنگ دستی کا شکار ہے یہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اگر بالفرض خدا نخواستہ یہ لوگ دین کی خدمت سے پیچھے ہو جائیں اور فقط اپنے پیٹ کی فکر کریں تو یقیناً مساجد غیر آباد ہو جائیں گی، لیکن یہ علماء کرام ہیں، یہ طلباء ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو مختص کر دیتے ہیں، 8 سال 6 سال کورس کرتے ہیں، تخصص کرتے ہیں، اس کے بعد مساجد میں چلے جاتے ہیں۔ مساجد کا معاملہ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ مالی طور پر مساجد میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، تو بے عین ہی یہی صورتحال ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ کسی کے پیچھے پڑھ کر اس سے بھیک نہیں مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس شخص کے پاس جس کے پاس مال ہے اس کے لیے مانگنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ آدمی ہمیشہ مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کے منہ پر ایک بھی گوشت کا ذرہ نہیں ہوگا، اس کا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو مال بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار مانگنا وہ خراشیں ہیں جن سے آدمی اپنا چہرہ چھیلتا ہے، اب جو چاہتا ہے کہ اس کے منہ پر گوشت رہ جائے وہ یہ کام چھوڑ دے، جو نہیں چاہتا وہ مانگتا جائے سوا اس کے کہ کوئی حاکم سے اپنا حق مانگے یا مانگے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ بات واضح ہوگی سنن ابو داؤد کی اس حدیث سے، جو بہت ہی زیادہ حقدار ہو، جو مسکین ہو اور لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، وہ پہلا اس مسئلے کے اندر اس کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم اس کو مال دیں، اس کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مال مانگا اور اسے مال مانگنے کی حاجت نہیں تھی، یہ ان پروفیشنل فقراء کی طرف اشارہ ہے، فقیروں کی طرف جو آج کل مساجد کے باہر اور عوامی اجتماعات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کا شعبہ ہے بھیک مانگنا۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی قابل غور ہے کہ جس شخص نے مال مانگا اور اسے مانگنے کی حاجت بھی نہ تھی تو روز قیامت جب آئے گا تو ہر سوال کے بدلے اس کے منہ پر ایک خراش ہوگی، اس کے منہ کو زخمی کر دیا جائے گا، اس کے منہ پر بالکل گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی کہ وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو دین کی آبیاری کے لیے منتخب فرمایا، انہی کو قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا اور انہی لوگوں کی محبتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی دین ہم تک بآسن طریقے پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا